کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قید کر دیتا ہے، اور جب شیاطین جہنم میں قید ہو جاتے ہیں تو عید کے دن ان کو پھر سے آزادی مل جاتی ہے۔ رمضان شریف کا چاند جیسے ہی ختم ہو کر عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے وہ کھل جاتے ہیں، اور عید کی صبح کو وہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے۔ اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں آقا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے آج ابن آدم کو اللہ نے بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، نجات کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو اس کے شاگرد کہتے ہیں تو روتا کیوں ہے؟ تو ہمیں ڈیوٹی دے کے ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے مہینے بھر عبادت کر کے جتنا مسلمانوں نے ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے پاپ کرواؤ، اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے گناہ کرواؤ۔ لے جاؤ کسی کو زنا کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو جوے کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو برائی کے اڈے پر، مہینے بھر تک کے یہ جتنے گناہوں سے محفوظ رہے ان سب کو جو ہے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کرواؤ کہ اللہ پاک پھر سے ان سے ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں شیطان کی یہ ساری کارکردگی کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، جو فلموں سے بچے رہے، جو داڑیاں منڈانے سے بچے رہے، جو زنا کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، جو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، اب ان کا پلان کیا ہوگا؟ جلدی سے عید کی نماز ادا کریں، گھر جائیں اور لوگوں سے ملیں، اور اس کے بعد پھر دوست و احباب کے ساتھ فلموں میں جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم تہوار عید کا دن، جس دن اللہ مسلمان کے پاپی سے پاپی بندے کو بھی بخش دیتا ہے، مومن اگر ہے اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کا دانہ ہے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھتا، عید کے مبارک دن کے صدقے اللہ اس کے سارے جرائم کو بخش دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو خدا نے اپنی رحمت سے بخش دیا اس بندے کا حال کیا ہے؟ اب وہ فلم میں جانے کا پلان کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار پر باضابطہ طور پر فلم خانوں پہ بورڈ لگتے ہیں کہ یہ ہاؤس فل ہو گیا ہے، اب یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی عیسائیوں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کافروں کے تہوار پر بھی فلم خانے ہاؤس فل ہوتے ہیں؟ مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس مذہب کے رسول نے آنکھوں سے بد نظری کرنے پر فرمایا کہ جو لوگ نگاہوں سے بد نظری کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان محرمات کو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مرتے وقت پہلے ان کا ایمان چھینا جائے گا، اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔ حیرت ہے وہ قومیں، وہ لوگ جن کے یہاں رسول کی آمد کا کوئی تصور نہیں، حیرت ہے جن کے یہاں قرآن جیسی کتاب نہیں، ان قوموں کے تہوار پر فلم خانے ہاؤس فل نہیں ہوتے، ان قوموں کے تہوار پر زنا کے اڈوں پر پہرے نہیں بٹھائے جاتے، اور مسلمانوں حیرت ہے۔ اور پھر کیا وقت آ گیا ہے، ہمارے نوجوان ایسے نکلیں گے گناہوں کی طرف۔ عید کا دن ہے، نہ سیر و تفریح کے لیے کوئی ممانعت ہے، نہ خوشی کے لیے کوئی ممانعت ہے، لیکن مسلمانوں ہم خوشی کریں ناجائز کام نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ شیطان آج پوری طاقت لگا دے گا، پورا زور لگا دے گا۔ کتنا افسوس ہے نا کہ مسلمان جو سال بھر تک کے گناہوں سے بچا رہا، حجام کی دکان پہ داڑھی منڈانے کے لیے اب بھیڑ ہوگی، ٹکٹ فلموں کے خریدنے کے لیے بھیڑ ہوگی۔ سوچو اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تمہارے نبی تو زندہ ہیں نا، تمہارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، تمہارے ہمارے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول زندہ ہیں، اور وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں
हुजूर अलैहिस्सलाम वो सब कुछ देखते हैं। तो बताओ, ईद के दिन अगर माँ का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। ईद के दिन अगर तुमने रसूल पाक का दिल दुखाया तो तुम्हारे रोजों का हाल क्या होगा, तुम्हारे सदका फित्र का हाल क्या होगा, तुम्हारी इबादतों का हाल क्या होगा। इसलिए खुदा के लिए जब भी शैतान तुम्हें गुनाह की राह पे ले जाने की कोशिश करे तो दिल में सिर्फ एक तसव्वुर कर लेना, हुजूर मुझे कब्र अनवर से देख रहे हैं। अगर वो नाराज हो गए तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रही तकरीर तो आप तो मुझसे हमेशा सुनते ही रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक कहने, हक पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए।